حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اس بات کے بعد کیا بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے جعفر تم میری سیرت اور صورت میں مشابہت رکھتے ہو، تمہیں بھی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس سے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ کا لقب ذو الہجرتین اور ابو المساکین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکے میں لوگوں کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور اسما کو یعنی میری زوجہ جو ہے ان کو اجازت دیں کہ ہم کچھ صحابہ کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور انہوں نے ہجرت کی۔ پہلی ہجرت انہوں نے وہ کی، اور جب یہ ادھر نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو بہت عزت اور تکریم کے ساتھ ٹھہرایا۔ 10 سال آپ نے وہاں گزارے اور پھر دوبارہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح آپ کو 2 بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو ذو الہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو المساکین کہنے کی بھی وجہ ہے کہ آپ مسکینوں، غریبوں، فقیروں، ضرورت مندوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر جاتا، ان سے آیات کا مطلب پوچھتا، پھر آپ اپنی زوجہ کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے اور وہ کھانا تیار کرتے اور ہم کھانا کھاتے۔ اسی طرح آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جس کپی میں شہد تھا، ایک روایت میں شہد آتا ہے اور دوسری روایت میں گھی آتا ہے، تو وہ بالکل خالی تھی۔ تو ہم نے ان کو کاٹ کر انگلیوں سے چاٹ لیا، اگر شہد والی تھی تو اس کو چاٹا، اگر گھی والی تھی تو اس کے جو ذرے تھے تو وہ ہم نے کھائے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، اکثر ان کے پاس جو تھی وہ خورد و نوش کی چیزیں موجود ہوتی تھی، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا تو پھر بھی انہوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس کو پیش کیا، اس لیے آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جعفر کو دیکھا، وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھی وہ سیرت و صورت عطا فرمائی ہے کہ جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر اتنا رشک آتا ہے، کاش کہ اگر ہم ان کی زیارت کریں تو یہ تو سونے پر سہاگے والی بات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کے صدقے ہمیں اپنے پیاروں کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہماری ان کے صدقے مغفرت فرمائے۔